ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ کیوں پڑھائی گئی؟ حضرت عبد المطلب کو کس نے شہید کیا؟ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ کس نے چبایا تھا؟ آپ کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی عورت کون تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی لاش کو دیکھا تو کیا قسم کھائی تھی؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی قبر انور کہاں واقع ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ آج ہم آپ کو حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت کا دردناک واقعہ سنائیں گے۔ ناظرین، 17 شوال سال 30 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے لشکر کی قیادت آقائے نامداد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اور صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 700 تھی، اور کفار دشمن کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے، اور مشرکین کی تعداد تقریباً 3000 تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی جبل روما پر 50 تیر اندازوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ وہاں سے ہرگز نہ ہٹیں جب تک انہیں حکم نہ ملے۔ جنگ شروع ہوئی اور کفار کے بہادر جنگجو قتل ہوئے تو انہوں نے پسپائی اختیار کی اور بھاگ گئے۔ اس پہاڑی پر جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے سمجھا کہ مسلمان جنگ جیت گئے۔ اس پہاڑی والوں کے سوائے 2-3 افراد نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن نے پہاڑی کو خالی دیکھا تو پہاڑی کے پیچھے سے گھڑ سوار دستوں کے ذریعے حملہ کر دیا۔ ناظرین، اس دستے کے سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پیدل فوج بھی جلدی واپس پلٹ آئی۔ یوں جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ میدان جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جانب نکلتے دشمنوں کی صفیں الٹ دیتے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں لیے مہو پیکار تھے۔ عطاطا بھی شرخبیل کو قتل کرنے کے بعد صبا ابن عبد الغزا شانی کے سامنے آیا۔ یہ شخص بڑا بہادر تھا اور ابو دیار کی کنید سے مصروف تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکار کر کہا، او ام انوار کے بیٹے کہاں جاتا ہے؟ ادھر آؤ، 2 ہاتھ کر لیں۔ یہ سن کر وہ بھی ہنکارتا ہوا آپ کی جانب بڑھا۔ دونوں بہادر بھی تھے اور جنگ کے رموز و اسرار سے واقف بھی، چنانچہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا قاری وار کیا کہ ابو نیار ڈھیر ہو گیا۔ ناظرین، جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں قریش کے معزز خاندانوں کے بہت سے فری وقار سردار موت کے گھاٹ اتر گئے تھے۔ مکہ سے چلتے ہوئے جبیر بن معتم نے حبشی غلام سے متاثر ہو کر کہا، تم اگر جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ جبیر بن معتم کا چچا حضرت حمزہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ وحشی کو اس کے آقا کے علاوہ قریش کے بہت سے دیگر سرداروں نے بھی انعام کا لالچ دے دیا تھا۔ خاص طور پر سالار لشکر ابو سفیان کی بیوی ہندہ بن عتبہ نے وحشی کو یہ کارنامہ سر انجام دلانے کے لیے ترغیب دی۔ مکہ سے چلنے کے وقت سے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک جب بھی ہندہ کو وحشی نظر آتا تو اس سے کہتی کہ اے وحشی، تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر، ہم تیرا دل خوش کر دیں گے۔ وحشی حضرت حمزہ کے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے پاس ایک ایسا فن تھا جس پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ دور سے نشانہ باندھ کر اس مہارت سے خنجر پھینکتا تھا کہ اس کا نشانہ کم ہی خطا ہوتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا نہیں پہنتے تھے۔ صبا بن عبد العزا کو قتل کرنے کے بعد ان کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئے تو وحشی نے نیزہ پھینکا جو ان کی ناف کے نیچے لگا اور جسم سے پار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے قاتل کو دیکھ لیا، زخم کھا کر وہ لڑکھڑائے اور گر پڑے۔ اس کے باوجود ہمت کر کے اٹھے اور اپنے قاتل کی طرف بڑھنا چاہا، مگر پھر گر گئے اور شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ یوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کفار نے بے پناہ خوشیاں منائی، مگر ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ناک اور کان کاٹ لیے، پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کے ٹکڑے چبانے چاہے مگر نکل نہ سکی، مگر ناک، کان اور دیگر اعضاء جسم کا ہار پرو کر گلے میں ڈال دیا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور اس نے کہا، ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا
اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور اپنے بیٹے بکر کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر دی۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا اور میرے دکھوں کا مراوا کر دیا۔ وحشی کے احسان کا بدلہ ساری عمر کے لیے مجھ پر واجب ہو گیا، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں۔ ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرط غم سے آپ ایسے بے قرار ہوئے کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہید چچا کی لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو۔ تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں اور تم قیامت کے دن ان کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم، تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا قتل کروں گا، یعنی ان کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا۔ ناظرین، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ارادے پر رب قدیر کی طرف سے وحی کے ذریعے کہا گیا، اور قرآن مجید کی سورۃ نحل کی 126 آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ناظرین، ابن کثیر نے اپنی نکیر میں اس آیت کا شان نزول اس واقعہ کو بیان فرمایا ہے۔ اس حکم ربانی کے بعد آپ نے ارادہ ترک کر لیا اور قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ نے لاش کے ٹکڑے کرنے سے منع فرما دیا اور کہا کہ لاش کے ٹکڑے کرنا ہرگز جائز نہیں، حتیٰ کہ باولے کتے کا بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سخت غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین بھی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر مرہم بھی رکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے خوشخبری سنائی ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 آسمانوں پر اور جنت الفردوس میں اسد اللہ اور اسد الرسول لکھ دیا گیا، یعنی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کی خبر سننے کے بعد مدینہ منورہ سے احد کی جانب روانہ ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں میدان جنگ سے دور روک لیں اور مدینہ واپس لے جائیں، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی کی شہید لاش کو دیکھیں گی تو صبر کا بندھن ٹوٹ جائے گا۔ جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا، میں اپنے بھائی کے متعلق ساری خبر سن چکی ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں دی گئی عظیم قربانی ہے۔ میں جہالیت کے طور پر طریقوں سے منتفر ہوں، میں نہ بین کروں گی اور نہ گریبان پھاڑوں گی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میدان جنگ میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب پیارے بھائی کے ٹکڑے دیکھے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیل رواں جاری ہو گیا، مگر زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون الفاظ ہی بار بار نکلے۔ پھر اللہ رب العزت سے التجا کی، اے پروردگار عالم، یہ قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے، تو اسے قبول فرما۔ تو اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے واپس مدینہ چلی گئی۔ ناظرین، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو 2 چادریں دی اور فرمایا، اپنے ماموں کو ان میں دفنا دینا۔ حضرت زبیر نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے جن کے جسم پر معمولی کپڑے تھے۔ انہوں نے ایک چادر میں اپنے ماموں کو دفن کیا اور دوسری چادر میں انصاری صحابی کو کفن پہنا دیا۔ ایک روایت کے مطابق سب شہداء کا جنازہ ایک ساتھ ہی پڑھا گیا، جبکہ ایک دوسری روایت میں بتایا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا۔ پھر ہر شہید کو باری باری لایا جاتا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے سامنے رکھ کر پڑھایا جاتا
اور ہر ایک کی نماز جنازہ حضور کی اقتداء میں پڑھائی جاتی۔ یوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا اور حضرت حمزہ کو ان کے بھانجے حضرت عبداللہ کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیے گئے۔ ناظرین، آج بھی احد کے دامن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے احد کی قبریں موجود ہیں، جہاں عارضین حج و عمرہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں اور انہیں عظیم شہیدوں کی قبروں میں سلام پیش کرتے ہیں۔